ہے تو دو چیزیں، کیوں مرا؟ بولو کیوں مرا؟ یہاں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں چلا گیا؟ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ صابرین موصوف صفت الذین اذا اصابتهم مصیبت، کوئی سی بھی مصیبت جب ان پر آ جاتی ہے تو قالو، وہ یہ کہتے ہیں انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، وانا راجعون الیہ، اور ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ مولانا جب بھی میرے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو دو چیزیں، کیوں مرا؟ بولو کیوں مرا؟ یہاں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں چلا گیا؟ یہ دو باتیں ہوتی ہیں، کیوں مرا؟ کیوں مرا؟ تو سوال یہ کہ میرا ₹1,00,000 آپ کے پاس ہے، امانت ہے ₹1,00,000، میں آپ سے لیتا ہوں، کل لے لوں، پرسوں لے لوں، ترسوں لے لوں، خرسوں لے لوں، ٹھرسوں لے لوں، شرسوں لے لوں، 10 دن کے بعد میں نے اپنی امانت آپ سے لے لی، ملکیت میری ہے، تو تمہارا افسوس کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بے وقوف ہے تم، کیوں؟ چیز میری تھی، ملکیت تھی، المالک یتصرف فی ملکی کے فشا، تو ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے، مملوکون للہ، المال لزید، یہ لام تملیک کے لیے استعداق ہے۔ اگر میرے بھائی کو اللہ لے گیا تو اللہ اپنے مالک، اپنے ملک کو لے گیا، میں کیوں افسوس کروں؟ برداشت کرو۔ سمجھتے؟ ایک اس کا جواب کہ بھائی میرا کیوں مرا، کیوں گیا؟ تو فرمایا کیوں گیا؟ مالک اپنے ملک کو لے گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کہاں گیا؟ بولو ایئر کنڈیشن کو چھوڑ کر کے کہاں گیا؟ ادھر سے گیا، کہاں گیا؟ فرمایا ایسی جگہ پہ گیا کہ تم ادھر جاوی، وہاں کا مزہ ہے ہی، چیز ہی الگ ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبح کو عارضی طور پر جب کوئی نکلتا ہے، شام کو جب گھر کو واپس چلا جاتا ہے اصلی ٹھکانے پہ، نوکری کے لیے 4 گھنٹے جاتا ہے 5، تو کہتے ہیں رجع الی بہتی، کیا کہتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں راجعون الی اللہ، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے اور آپ ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود کی اصل واجب الوجود ہے، اس لیے کل شیء یعود الی اصلی، یہ تو اپنے اصل کے پاس پہنچ گیا، یہ تو اپنے اصل کے پاس پہنچا، تو پھر اس میں کیا ہو گیا؟ سمجھے؟ اور پھر ایک آدمی جا رہا ہے یہاں، وہ کسی نے کہا لماذا تضحک الآن، اس وقت بھی ہنستے ہو؟ کہا ولماذا لا اضحک، کیوں نہ ہنسوں؟ اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، اخرج من الکاذبین واذهب الى الصادقین، ارے جھوٹی دنیا کو چھوڑ کر جھوٹوں سے نکل رہا ہوں، سچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ سے بڑا سچا کون؟ 1.25 انبیاء سے زیادہ سچے کون؟ اصلی جگہ وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے انہوں نے کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر صحابہ ہماری بات مانتے تو جا کر کے اس طریقہ پر یہ کہ نہ مرتے، علیاذ باللہ مردار نہ ہوتے، ختم ہو گئے دنیا سے۔ فرمایا کہ دنیا سے ختم نہیں ہوئے، شہید کو مردہ نہ کہو، بولو شہید کو مردہ نہ کہو۔ آسان الفاظ میں سمجھو، موت سب کو موت دیتی ہے، لیکن شہادت وہ ہے جو موت کو بھی موت دیتی ہے۔ کیا عرض کیا؟ موت سب کو موت دیتی ہے، موت سب کو موت دیتی ہے۔ آپ کی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فلاں 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 فلاں، موت سب کو بگاڑ دیتی ہے، موت سب کو موت دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو بھی موت دیتی ہے۔ بازو گل بانگے پریشان میں زنم، بازو گل بانگے پریشان میں زنم، آتش در عند لیبام میں زنم، جملہ گل بار باستند من، سر بدیوار گلستان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شتئی، شیشہ زار ہلائل شتئی، کاس در خون شہیدان میں زنم، شیشہ زار ہلائل شتئی، کاس در خون شہیدان میں زنم۔ سمجھتا ہے مولانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نضر بن انس نے فرمایا کہ میں بہت سی جنگوں میں حاضر نہیں تھا، لیکن اب اگر کوئی جنگ میں حاضر ہو گیا تو میں بھی بخاری میں آپ نے پڑھا ہے، میں ایسا لڑوں گا کہ اللہ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح لڑتا ہوں، اللہ بھی دیکھے گا
کہ اس طرح میں لڑتا ہوں، دشمن کو بھی میں دکھاؤں گا اس طرح میں لڑتا ہوں۔ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، خدا بھی دیکھا، ما اجدو ما اجدو ما اجدو، سمجھتے ہیں؟ اللہ کو میں دکھاؤں گا کہ میں کس طرح لڑتا ہوں۔ مولانا پاخانہ ہے نا، یہ پاخانہ آپ کے کپڑے پر لگے گا ناپاک ہوگا، لیکن پاخانے کو جب آپ جلائیں گے، جلا کر کے اس کی راکھ بنائیں گے، تو وہ راکھ میں اگر مثلا وہ آپ نے پانی ڈال دیا، کیچڑ بن گیا، آپ کے کپڑے پہ لگ گیا، نظافت کے لیے تو دھو، لیکن کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ پاخانوں کو جب جلائے، راکھ بنائے، تو راکھ اس کا ناپاک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان النار مغیرۃ للمادۃ وللحقیقت، اس نے مادہ اور حقیقت پاخانہ والا ختم کر دیا، اس کو دوسری چیز بنا دی، سمجھے؟ تو خون ناپاک ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث کا خون ہو، سمجھے؟ خون ناپاک ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث کا یا شیخ التفسیر یا آپ کا وہ جو پیر صاحب ہے جس کا منہ جو ہے بندر کے پچھلے حصے کی طرح، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھ ہے جس نے صاف کی ہے۔ آپ کے پیر کا خون ہو یا مدرس کا، مفسر، محدث کا خون، کسی کا بھی ہو، خون ناپاک ہے۔ آیا مسئلہ؟ خون ناپاک ہے، لیکن شہادت سے وہ خون پاک ہو جاتا ہے، شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خون کے ساتھ اس کو پاک۔ امام بخاری نے اسی کو ثابت کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جیسے کہ آگ مغیر للحقیقت ہے، مغیر للمادہ، مغیر للحقیقت ہے، اور وہ مقلب ہے، انقلاب ماہیت کر لیتا ہے، تو اسی طریقے تغییر ماہیت، تو اسی طریقے اور یہ چیز بھی کیا ہے؟ شہادت بھی۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب جہاد شروع ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہم اموات، ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھتے نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے میں عرض کروں گا، میں اس وقت آپ کے سامنے حل انا حی ام میت، انا حی، حل تعرفون حیاتی ام لا، تشعرون حیاتی ام لا، آپ کو میرے حیات کا شعور ہے نہیں ہے نا؟ اور وہاں حیات ہے لیکن اس حیات کا شعور نہیں ہے، قبر میں ان کی حیات ہے لیکن اس حیات کا شعور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ما لا یرا لا یکیف، بولو ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، میں نے آپ سے عرض کیا، اب بتاؤ میرے ہاتھ کس طرح ہے؟ جس نے صحیح بتایا میں اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، 1000 روپے انعام دے دوں گا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔